بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز احترام، چار بڑے ائمہ کرام رحمہم اللہ جن کی فقہ پر عمل کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک جگمگاتا نام محمد بن ادریس کا ہے، جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے متعلق علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کی کتنی برکت ہے اور درود پاک پڑھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بڑی عبادت ہے۔ اور اس واقعہ کو عرض کرنے کا مقصد آپ کو ترغیب دلانا ہے کہ ہم بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک امتی پر حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ القول البدیع میں حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عبد الحکیم سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور میرے لیے جنت ایسے مزین کر دی گئی جیسا کہ دلہن کو مزین کیا جاتا ہے، اور میرے اوپر ایسے بکھیر کی گئی جیسا کہ دلہن پر بکھیر کی جاتی ہے۔ شادی کے موقع پر دلہا اور دلہن پر جیسے پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں، ایسے میرے اوپر بھی انعامات کی بارش کی گئی۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ اس مرتبے تک اور درجے تک کیسے پہنچے؟ آپ کے ساتھ یہ فضل و کرم کا معاملہ فرمایا گیا، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الرسالہ، اس میں ایک درود پاک لکھا ہے۔ انہوں نے وہ درود پاک لکھا بھی ہے اور اس درود پاک کو وہ کثرت سے پڑھا بھی کرتے تھے۔ یہ جو ساری نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے جو ملی ہیں، یہ ساری کی ساری اسی درود شریف کی برکت کی وجہ سے۔ اور زاد السعید میں امام اسماعیل بن ابراہیم مزنی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان سے بھی اسی قسم کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے استاد محترم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا اور اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ وہ پوچھا کہ کس وجہ سے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ درود پاک ہے جو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور اس کو میں پڑھا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک اور شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، ابو الحسن شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے استاد محترم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا کہ انہوں نے جو آپ پر درود و سلام کی کتاب لکھی ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام شافعی کو میری طرف سے یہ انعام ملے گا کہ وہ جنت میں داخلے کے لیے حشر کے میدان میں وہ حساب کے لیے نہیں روکے جائیں گے، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں ابو الحسن شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امام شافعی کو یہ درجہ، یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ پر ایسے الفاظ کے ساتھ درود پڑھتا ہے کہ جو کوئی اور نہیں پڑھتا۔ اس نے اپنی کتاب میں اس درود کو درج کیا ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ میرے اوپر کوئی بھی درود نہیں پڑھتا۔ تو پوچھا گیا
کہ وہ درود پاک کون سا ہے، تو وہ درود پاک یہ تھا: اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، کہ اے اللہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ذکر کرنے والوں کے ذکر کے برابر اور ذکر سے غافل رہنے والوں کے برابر درود بھیج۔ تو یہ وہ درود پاک تھا، یہ درود پاک کی برکت ہے، یہ درود پاک کی سعادت ہے، درود پاک کی طرف سے ملنے والے انعامات اور اعزازات یہ ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آئیں گے۔ جب ہم پہنچیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا استقبال کریں گے، خود فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃً، جو مجھ پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوگا۔ تو اس لیے خود بھی اہتمام فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔